اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعدرتی اہل بیتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما. گزشتہ نشست میں حدیث ثقلین کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی، اور حدیث ثقلین کی روشنی میں اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا اور عرض ہوا اس حدیث مبارکہ میں کم از کم 10 اہم نکات استنباط اور استفادہ ہوتے ہیں، اور عرض ہوا کہ خود حدیث ثقلین معتبر ترین حدیث ہے. شیعہ اور اہل سنت دونوں اسے قبول کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے. اور اہم نکات میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ خود حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت کا مصداق اور کون کون اس حدیث میں شامل ہے اور اہل بیت میں شامل ہے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے بار بار اشارہ فرمایا، بلکہ صراحت کے ساتھ مصادیق کو معین فرمایا ہے. دوسرا اہم نقطہ عرض ہوا کہ اہل بیت قرآن کی مانند ہے. قرآن اور اہل بیت ایک جیسے ہیں. اس حدیث ثقلین سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن ناطق اور قرآن صامت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے مانند ہیں، ایک دوسرے کے ایک جیسے ہیں. تیسرا نقطہ حدیث ثقلین سے جو حاصل ہوتا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. چوتھا اہم نقطہ جو اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ عالمیت اہل بیت ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام پیغمبر اسلام کے بعد تمام امت سے افضل ہے اور اعلم ہے. اور پانچواں نقطہ جس کی طرف اور باقی جو نکات آج اشارہ کیا جائے گا ان میں سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت کی پیروی کی ترغیب دی گئی ہے حدیث ثقلین میں اور تشویق کیا گیا ہے
اور توصیہ اور سفارش کی گئی ہے۔ حدیث ثقلین میں پیغمبر اسلام نے امت کو خصوصی طور پر سفارش کی ہے کہ اہل بیت کی پیروی اور اطاعت کرنی چاہیے۔ اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین جناب مناوی شارح ہے، کتب احادیث سے اہل سنت ہیں۔ وہ فیض القدیر میں اور مبارک فوری تحفۃ الاحوذی میں کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین بغیر کسی ابہام کے دلالت کرتی ہے کہ قرآن اور عدرت دو جڑواں بچوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے انہیں امت کے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ سفارش ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان دونوں کو اپنے اوپر مقدم کریں، دینی امور میں انہی کی طرف رجوع کریں، دینی امور میں انہی سے متمسک ہو جائے اور انہی کی طرف رجوع کرے۔ ایک اور اہم نقطہ اور چھٹا نقطہ اور جو اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے وہ اہل بیت کرام کی ولایت اور مرجعیت اور امامت قیامت تک رہنا ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی امامت اور ولایت کا یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر جناب مناوی یہاں پر فرماتے ہیں کہ حدیث ثقلین سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت کرام قیامت تک جس طرح کتاب باقی رہے گی، جس طرح قرآن باقی رہے گا، اسی طرح اہل بیت بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی شخص قیامت تک کتاب کے ساتھ ساتھ باقی رہنا چاہیے تاکہ ان سے تمسک کر سکے، چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے کتاب اور اہل بیت ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا، جو بھی ان دونوں سے متمسک رہیں گے قیامت تک وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پس جس طرح کتاب قیامت تک باقی رہے گی، جس طرح قرآن نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اسی طرح اہل بیت میں سے کوئی شخص قیامت تک باقی رہنا چاہیے، اور جب اہل بیت اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہ جو وعدہ خداوند عالم نے کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو، یعنی قیامت آئے گی۔ ابن حجر حیتمی سواق محرقہ میں کہتے ہیں کہ یہاں پر تاکید ہوئی ہے قرآن کے ساتھ متمسک رہے اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور ساتواں نقطہ جو حدیث ثقلین سے استفادہ ہوتا ہے وہ عصمت اہل بیت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے استفادہ ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام معصوم ہیں، چونکہ اس حدیث میں ہے ما ان تمسکتم بہما لن یفترقا۔ اس حدیث میں کہا ہے کہ اہل بیت اور قرآن سے متمسک رہیں، اور کسی کے ساتھ متمسک ہونا، ان کے اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پہلے گمراہ نہ ہو، چونکہ وہ گمراہ ہو تو پھر یہاں پر حکم تمسک، حکم اتباع اور حکم اطاعت نہیں آنے چاہیے مطلقاً۔ پس جہاں پر اطلاقاً مطلقاً حکم ہے کہ کسی سے متمسک رہیں، تو اس کی طرف جناب فخر رازی نے بھی اشارہ بلکہ صراحت کے ساتھ کہا ہے آیت اولو الامر میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، خود آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولو الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، چونکہ وہاں پر
اطاعت مطلق ہے، اسی طرح یہاں پر بھی تمسک مطلق ہے، تمسک کرے کسی قید و شرط کے بغیر، تو اس کا مطلب، اس کا افادہ، اس سے جو فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، جو استنباط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام معصوم ہے۔ اور پھر فرمایا فَلَا تُقَدِّمُوا فَتَهْلِكُوا وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، یہ سارے الفاظ جو جملے اس میں آئے ہیں وہ سب عصمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ آٹھواں نقطہ جو اس حدیث ثقلین سے حاصل ہوتا ہے وہ افضلیت اہل بیت ہے۔ اہل بیت کرام تمام اصحاب سے، انصار سے، پوری امت سے اہل بیت افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً یہ حدیث ثقلین میں اہل بیت کو قرآن کے ہمسان، قرآن کے مانند، ہم مثل بنایا ہے۔ دوسری بات، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونے کا حکم دیا ہے، اور خود لفظ ثقلین فضیلت اور افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ ثقلین پہلے عرض ہوا، ثقلین کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ارزشمند ہے، عظیم ہے، افضل ہے، بس خود لفظ ثقلین دلالت کرتا ہے کہ اہل بیت کرام افضل ہے، اور جو بھی افضل ہو مفضول پر اسے مقدم ہونا چاہیے، عقلی اور فطری دلیل ہے، لہٰذا جو استفادہ ہوتا ہے افضلیت اہل بیت، اور افضلیت جو بھی افضل ہو اسے دوسروں پر کیا ہے، اسے مقدم ہونا چاہیے اطاعت میں اور ہر چیز میں۔ اور اہل سنت کے بہت سے علماء نے حدیث ثقلین کے ضمن میں کہا ہے کہ حدیث ثقلین اہل بیت کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ بس جو آٹھواں نقطہ جو حاصل ہوتا ہے وہ افضلیت اہل بیت کرام ہے۔ نواں نقطہ جو اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے وہ مرجعیت علمی اہل بیت ہیں۔ مرجعیت علمی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے، روایات کو سمجھنے کے لیے، کل دین کو سمجھنے کے لیے، تمام احکام دین، اصول اور فروع میں کس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ جس طرح جب پیغمبر اسلام زندہ تھے تو ہر کوئی کسی بھی مسئلے میں پیغمبر کی طرف رجوع کرتے تھے، اور پیغمبر ان کے اصول کے، عقائد کے، احکام کے، مختلف فیصلوں کے بارے میں آپ بتاتے تھے آیت قرآن کی روشنی میں۔ اور پیغمبر کے بعد یہ مسئلہ، یہ سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو پیغمبر کی طرح لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ تو حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے پیغمبر کے بعد اہل بیت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اہل بیت کے بغیر کسی اور کی طرف رجوع کرے تو پھر وہ ہلاک۔ جس طرح قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے تو وہ ہلاک ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اسی طرح اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے تو وہ گمراہ ہوں گے۔ پس حدیث ثقلین کا ایک اہم نقطہ جو قیامت تک باقی رہے گا وہ مرجعیت علمی اہل بیت ہے۔ فَلَا تُقَدِّمُوا فَتَهْلِكُوا وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْهُ فَتَهْلِكُوا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہ جملہ۔ اسی حدیث ثقلین میں ہے پیغمبر اسلام نے ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِي فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ، جس پر میں اولا ہوں، اولا بتصرف ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عادا،
پھر یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح قرآن کی اتباع واجب ہے، اہل بیت کی اتباع بھی واجب ہے۔ پس حدیث ثقلین میں جو تمسک کا لفظ آیا، اخذ کا لفظ آیا ہے، اتباع کا لفظ آیا ہے، لا تضلوا، یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انہی کو مقتدا اور رہنما بنانا چاہیے۔ 10واں نقطہ اس حدیث ثقلین سے جو حاصل ہوتا ہے، بہترین ایک نقطہ، وہ نقطہ ہے اہل بیت کرام امت کی وحدت اور اتحاد کا بہترین عامل اور سبب ہے، بلکہ اگر عرض کروں تنہا مرکز وحدت اور اتحاد اہل بیت کرام ہے، یہ حدیث ثقلین سے ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح بعض نقل میں اہل سنت نے نقل کیا ہے، ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھامے رکھیں تو وہ گمراہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی، وہ کتاب خدا ہے اور میرے عطرت ہے۔ اہل سنت کے بعض کتابوں نے نقل کی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آیت ہے اور اس حدیث ثقلین میں بھی آیا ہے، اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ وعطرتی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت حبل اللہ ہے، اللہ کے رسی ہم ہیں، جو بھی ہم سے متمسک رہیں گے، اعتصام کریں گے، تھامے رکھیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پس حدیث ثقلین کے ایک اہم نقطہ وحدت اسلامی، وحدت امت اسلامی، جب تک اہل بیت سے متمسک نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک وحدت حقیقی اور واقعی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ نکات ہے جس کی طرف دانشمندان اور علماء شیعہ نے اشارہ کیا ہے، اور اہل سنت کے بہت سے بڑے علماء نے جن کے نام لیا گیا انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، اور میں آخر میں 2-3 اور نکت جو خود اہل سنت نے اس حدیث کی شرح میں نقل کیا ہے عرض کرتا ہوں۔ اہل سنت کے علماء کے اقوال کی روشنی میں اور خود حدیث ثقلین کے جملوں کی تشریح اور تفسیر میں بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ امر ہوا ہے، حکم ہوا ہے کہ اہل بیت سے متمسک رکھیں۔ یا ایہا الناس ایک جملہ میں ہے، یا ایہا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ اسے اخذ کرے اور اس سے تمسک رکھیں تو لن تضلوا بعدی، وہ کتاب ہے اور عطرت ہے۔ بعض اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا ہے ترکت فیکم ما، میں ایک چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بعد اس کی شرح میں فرمائے وہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، کہا کتاب اور عطرت اور اہل بیت ہے۔ یہاں پر فرماتے پیغمبر اسلام نے قرآن اور اہل بیت کو ایک حقیقت جانا ہے۔ اس جملے پر غور فرمائے، فرمایا کہ ان اخذتم به، یعنی ضمیر جو ہے وہ ایک ہے، ما کی طرف ضمیر جا رہا ہے، ما یعنی ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا قرآن اور اہل بیت ہے۔ پس قرآن اور اہل بیت ایک حقیقت کا 2 چہرے ہیں، 2 روح ہیں، 2 نور ہیں، جو ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ بس قرآن اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں، یعنی ایک چیز ہے قرآن اور اہل بیت، واقعیت میں حقیقت میں ایک چیز ہے۔ احمد ابن ابی بکر بوصیری اپنی کتاب اتحاف الخیارہ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام غدیر خم میں حاضر ہوئے، حضر الشجر بخم ثم آخذا بید علی فقال الستم تشہدون ان اللہ ربکم قالوا بلا،
ان اللہ ربکم قالوا بلا الستم تشہدون ان اللہ ورسولہ اولی بکم من انفسکم وان اللہ ورسولہ مولاکم قالوا بلا قال فمن كان اللہ ورسولہ مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله بسببه بيده وسبب بأيديكم وأهل بيتي۔ فرمایا غدیر خم میں پیغمبر نے سب کو جمع کر کے علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ اللہ اور رسول کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول تم سب سے کیا ہے اولا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد تمہارے نفسوں سے اللہ اور رسول اولا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کا خدا اور رسول اس کا مولا ہے یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی، کہا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي۔ تو یہاں پر معلوم ہوتے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے کا حکم خود خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے ذریعے دیا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81 پر جو کتاب آپ کی خدمت میں ذکر ہوا اس میں بیان ہوا ہے۔ دوسری بات حکم تمسک ہے، قرآن اور حدیث سے تمسک کرنا چاہیے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وعترتی۔ اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین ہے ابن المالک نے تمسک کا معنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ التمسک بالکتاب العمل بما فیہ۔ تمسک بالکتاب کیا ہے؟ کتاب کے ساتھ متمسک ہونے کے کیا معنی ہے؟ کہا کہ العمل بما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِئْتِمَارُ بِالْأَوَامِرِ وَالْإِنْتِهَاءِ بِالنَّوَاهِهِ، اوامر کتاب پر عمل کرنا اور اس جو کتاب میں نہیں کی گئی ہے ان سے روکنا ہے۔ وَمَعْنَا تَمَسُّكْ بِالْعِدْرَةِ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں عدرت کے ساتھ متمسک ہونے کے کیا معنی ہے؟ فَمُحَبَّتُهُمْ وَالْإِهْتِدَاءُ بِهُدَاهُمْ وَسِيرَتَهُمْ، اہل بیت کے ساتھ عدرت کے ساتھ متمسک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے محبت کریں اور ان کی سیرت پر چلے اور ان سے ہدایت حاصل کرے۔ بس ہادی کل اہل بیت کرام ہے۔ اہل سنت کے کتابوں کی روشنی میں جناب مبارک فوری نے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 6 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مناوی اپنے شرح میں کہتے ہیں کہ انی تارکن وتمسکتم کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وتمسک تلویح بل تصریح۔ تمسک سے مراد اشارہ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نہ فقط اشارہ ہے بلکہ یہاں بس صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمَا كَتُوئِمَيْن خَلْفَهُمَا وَوَسِيُّ أُمَّتُهُ بِحُسْنِ مُعَامِلَتِهِمَا وَإِيثَارِ حَقِّهِمَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَالْإِسْتِمْسَاكُ بِهِمَا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمسک سے مراد اشارہ ہے بلکہ صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور پیغمبر نے اپنی امت کے لیے سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اپنے نفسوں پر ان کو مقدم کیا جائے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ایثار بھی کریں اور ان دونوں کے ساتھ متمسک ہو جائے۔ فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر اس جملے کو یہاں پر جو عرض ہوا نقل ہوا ہے۔ جناب تفتزانی کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کو نقل کرنے کے بعد صحیح مسلم سے الا تر انہ علیہ الصلاۃ والسلام قرنہم بکتاب اللہ فی کون التمسک بہما منقذا عن الضلالہ ولا معنی للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ فکذا فی العترہ۔ اہل سنت کے بہت بڑا عالم جناب تفتزانی متکلم ہے، اپنی کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2221 پر نقل کرتے ہیں کہ
کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کتاب اور عدرت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور تمسک سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن اور عدرت سے تمسک کرنا یہ منقذاً عن اس گمراہی سے روکتے ہیں، اور تمسک کا معنی صرف یہ ہے کہ جو کچھ کتاب خدا میں ہے اس کو اخذ کرے، علم ہے، ہدایت ہے، جو کچھ بھی اخذ کریں لے لیں۔ فَكَذَا فِي اسی طرح عدرت میں بھی تمسک معنی یہ ہے کہ ان سے ہدایت حاصل کرے اور ان سے متمسک رہے۔ اسی طرح اہل سنت کی کتابوں میں اتباع آیا ہے، یا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ وعطرتی۔ اگر تم لوگ ان کی اتباع کرے تو گمراہ نہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن اور عطرت ہے۔ تو یہاں تک نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن اور عطرت ایک جیسے ہیں، اور ان سے متمسک کرنا علماء اہل سنت کے نظر میں بھی ان سے ہدایت حاصل کرنا واجب ہے۔ جس طرح قرآن پر عمل کرنا واجب ہے، اہل بیت کے فرامین پر بھی عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو اخذ، تمسک، اتباع، اعتصام، تمسک، ثقلین، خلیفتین، امرین اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں، یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی قرآن کی پیروی کی طرح اطاعت واجب ہے۔ یہ ہماری آخری نشست ہے، ہم نتیجہ نکالیں گے۔ ان گزشتہ تقریباً 30 نشستوں میں اہل بیت کرام کے بارے میں ہم نے کچھ آرائز عرض کیا، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کو صحیح سمجھ کر، قرآن و اہل بیت دونوں کو سمجھ کر ان کی اتباع کرنے، اطاعت کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائیں۔ اب تک ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سوال مطرح ہوا کہ پیغمبر کے بعد ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کو کس سے لینا چاہیے، سنت کو کس سے لینا چاہیے، کس سے سمجھنا چاہیے۔ یہ سوال کا جواب ہم نے دیا۔ پہلے اہل بیت کی ہم نے توضیح دی، وضاحت کی تفصیلاً، اہل بیت کون ہیں، مصادق اہل بیت کون ہیں، اور یہ اہم نقطہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے دو معنی، ایک معنی عام ہے، ایک معنی بالاخص جناب اہل سنت نے بیان کیا اور نقل ہوا۔ ایک اہل بیت مسکونی ہے، یعنی گھر میں رہنے والے، اور ایک اہل بیت نبوی ہے۔ اہل بیت مسکونی میں ایک اہم اختلاف جو یہاں پر ہے کہ شیعہ اور سنی میں قدیم سے یہاں پر اختلاف ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے جو بیویاں ہیں امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم دونوں قول کو جمع کر سکتے ہیں، اور اہل بیت کی دو معنی ہے، ایک اہل بیت مسکونی جو گھر میں رہنے والے ہیں، ایک اہل بیت نبوی۔ اہل بیت مسکونی میں امہات مومنین شامل ہیں، اہل بیت نبوی اور رسالی میں جس کی طرف آیت تطہیر نے، حدیث ثقلین نے اشارہ کیا ہے، صراحت کے ساتھ کہا ہے، اس میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے شخصیت اہل بیت کے بارے میں گفتگو کی، اور پیغمبر کے مناسب کو بیان کیا، مختلف عہدے تھے پیغمبر کی، پھر اس کے بعد وہ عہدے کس کی طرف منتقل ہوئے یہ عرض ہوا۔ پھر عصمت اور طہارت کے بارے میں آیت تطہیر سے، آیت اولو الامر سے ہم نے استنباط کیا کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ پھر محبت اہل بیت کے بارے ہم نے گفتگو کی، تفصیلی گفتگو کی، آئے مودت کی روشنی میں اہل بیت کی محبت اور مودت کے آثار، محبت اور محبت میں کیا فرق ہے اور اس کے کتنے آثار ہیں، دنیا میں کتنے آثار ہیں، اور آخر میں اس کے کتنے فوائد ہیں، سب کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد آخری چند نشستوں میں ہم نے ضرورت اطاعت اور اتباع اہل بیت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور چند احادیث اور آیات کی روشنی میں، چند آیات اور حدیث ثقلین کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اہل بیت کی اطاعت کرنا، اور اہل بیت کی اطاعت کرنا جس طرح قرآن کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح حدیث ثقلین اور آیات قرآن کی روشنی میں اہل بیت کرام کی اطاعت واجب ہے۔ آخر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم مکتب اہل بیت کے مکتب کو ہم نے کیوں انتخاب کیا، تو قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے ہمارے اعتقاد پر کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو عقلی طور پر بھی جو سب سے پہلے سابق ہیں وہی لوگ مقرب ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اہل بیت کرام سب سے زیادہ
سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، اپنے ایمان اور اسلام کو، اعتقاد کو اعلان کرنے والے اہل بیت ہیں، سابقون ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، فضل المجاہدین علی القائدین، اور بہت سے آیات ہیں جس کے روشنی میں مکتب اہل بیت کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جو کچھ عرائض بیان ہوا ان کی روشنی میں جو بھی مسلمان ہیں اپنے راہ، اپنا راستہ، اپنا طریقہ کو انتخاب کرنے کے لیے ان کے لیے مفید ہو، مدد ثابت ہو جائے ہماری یہ عرائض، جس مکتب اور جس مقصد، جس ہدف کے پیچھے ہم ہیں وہ صحیح معنوں میں صحیح راستے کے ساتھ آیت اور روایت کی روشنی میں حاصل کر سکے۔ اور ہماری دعا ہے پروردگارہ واقعاً ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے جو حقیقی اور واقعی جو مذہب ہے، جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک نجات یافتہ ہے، ان عرائض کی روشنی میں وہ فرقہ ناجیہ کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو جائیں۔ بارگاہ الہی میں پھر دعا کرتا ہوں پروردگارہ حق کہنے، حق پر عمل کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ ہے اہل بیت کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، جب اس دنیا سے چلے جائے تو اہل بیت کی شفاعت، اہل بیت کے ساتھ قیامت کو ہمیں محشور فرمائے، اور امام زمانے کے الطاف کے سائے میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔